ایک مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو امداد لینے کے لیے سویڈن گئے۔ جب بھٹو صاحب کو میٹنگ روم میں انتظار کرتے 5 منٹ گزر گئے تو دروازہ کھلا اور اولف پالمے ہانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ میزبان وزیر اعظم نے آتے ہی مہمانوں سے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے اپنی بیگم کو کہیں ڈراپ کرنا تھا، واپس پہنچا تو آپ لوگوں کی گاڑیوں کی وجہ سے پارکنگ میں جگہ نہیں ملی، لہذا 2 میل پیچھے گاڑی کھڑی کر کے پیدل آنا پڑا، معافی چاہتا ہوں۔ ملاقات کے بعد جب بھٹو صاحب ہوٹل واپس پہنچے تو انہوں نے ایک سینئر سفارتکار سے پوچھا، مسٹر بیگ، میرا خیال ہے کہ اولف پالمے اس واقعے کے ذریعے ہمیں کچھ سمجھانا چاہتے تھے۔ منہ پھٹ سفارتکار نے جواب دیا، جی ہاں معزز وزیر، اولف یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ لوگ 67 افراد کے وفد کے ساتھ جس ملک میں امداد لینے آئے ہیں اس کے تو وزیر اعظم کو بھی پارکنگ میں جگہ نہیں ملتی۔ بھٹو صاحب نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سفارتکار نے برجستہ جواب دیا، جناب اس لیے کیونکہ یہ پاکستان نہیں سویڈن ہے۔ اسی طرح 1997 میں جب میاں نواز شریف کے بیرون ملک کے دورے پر اخبارات نے تنقید کی تو میاں صاحب نے بیان دیا کہ وفد میں 120 نہیں بلکہ صرف 51 افراد شامل تھے۔ اب یہ بالکل الگ بات ہے کہ ان افراد کے علاوہ 69 دانشور، بیوروکریٹ، سفارتکار اور صحافی وزیر اعظم کے پہنچنے سے پہلے ہی امریکہ میں خیمہ زن ہو چکے تھے، اور اس بات کا تو بالکل بھی برا نہیں منانا چاہیے کہ جب اوول آفس میں میاں صاحب کی میٹنگ ہوئی تو صرف 5 افراد کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت تھی۔ ایک دلچسپ واقعہ یوں بھی پیش آیا کہ اس دورے سے واپسی پر جب یہ کاروان لندن پہنچا تو وہاں کے پاکستانی ہائی کمشنر کو اتوار کی رات 11 بجے بلا کر گالیوں سے اس کی تواضع کی گئی، کیونکہ اس ظالم شخص نے ہمارے سرتاج عزیز عابدہ حسین، چودھری نثار، غوث علی شاہ اور حاجی باز گل جیسے معززین کے لیے 5 سٹار کی بجائے 4 سٹار ہوٹل بک کرا دیا تھا، اور پھر جیسا کہ ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ہوا۔ آدھی رات کو ان معززین کو پارک لین میں قائم 5 سٹار ہوٹل میں چھوڑ کر آیا۔ اگلے دن لندن میں پریس کانفرنس کے دوران جب کچھ بدتمیز صحافیوں نے بار بار توجہ دلائی تو اسحاق ڈار نے چڑھ کر جواب دیا کہ پچھلی حکومت تو ڈانسروں اور میراسیوں کو بھی سرکاری دورے میں ساتھ لے جاتی تھی، جس پر ایک شدید قسم کے بدتمیز بندے نے تبصرہ کیا کہ جناب آپ بھی تو میراسیوں ہی کو لے کر آئے ہیں۔ ناظرین نوٹ فرما لیں کہ یہ ویڈیو صرف ایک مقصد کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ ہمارے بچوں کو یہ سبق کبھی نہ بھولے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہوتی ہے۔